الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ۔ اس سے پہلے والے کلپ میں کل نفس ذائقۃ الموت کی تشریح کی، اس کے بعد فرمایا ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، کہ ہم ونبلوکم بالشر والخیر، ہم تمہیں شر اور خیر دونوں چیز میں آزمائیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اس لیے کہ تم ہمارے پاس آؤ گے۔ جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو ہم شکر کا بھی بدلہ دیں گے اور صبر کا بھی بدلہ دیں گے۔ آپ دیکھیں انسان کی دو حالتیں ہیں ہمیشہ، کہ ایک عالم ہے جو جہاں پر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اس کا نام ہے جنت، اور ایک عالم ہے جہاں مصیبتیں ہی مصیبتیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، اس عالم کا نام ہے دوزخ۔ اور ایک عالم ہے جہاں پر خوشیاں بھی ہیں اور غم دونوں چیزیں بھی ہیں، اس کا نام ہے دنیا۔ یہاں پر اللہ اچھی چیز بھی دے کر آزمائیں گے اور چیزوں کو لے کر بھی آزمائیں گے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال میں نقصان کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ والثمرات، اور پھلوں میں، پیداوار میں، تمہارے بزنسوں میں اللہ کمی کر کے آزمائیں گے، کبھی اولاد کو لے کر، کبھی اولاد کو بیمار کر کے آزمائیں گے۔ لیکن فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے ہم اجر اور ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اوپر نازل ہوگی۔ اور فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کے لیے ہم بغیر حساب کے، یعنی کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے، ایسا ثواب ہم ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو آپ دیکھیں یہ صرف ایمان والے کے ساتھ خاص ہے۔ ایمان والا مسلمان جو بھی پریشان حال ہو، جتنی بھی پریشانی ہو، یہ اسے اس کے اوپر بھی ثواب مل رہا ہے، یا صبر کرنے پر اگر کوئی اسے مصیبت پہنچ رہی ہے، صبر کر رہا ہے، ثواب، نعمت مل رہی ہے، شکر کر رہا ہے، ثواب، اجر۔ کسی کو حدیث میں فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، کہ مومن کا معاملہ، ایمان والے کا معاملہ عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کا ہر معاملہ عجیب ہے۔ ان اصابتہ سرا شکر فکان خیر اللہ، اسے کوئی نعمت ملتی ہے اس پر شکر کرتا ہے، اس پر بھی اجر ثواب۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اسے کوئی مصیبت پریشانی پہنچتی ہے اور اس پر صبر کر رہا ہے، اس پر بھی اجر و ثواب۔ یہ ایمان والے کے ساتھ ہے۔ ایمان والے کو آپ دیکھیں کہ مصیبت پریشانی مل رہی ہے، صبر کر رہا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے ایک اور جہاں ہے جس پر ان مصیبتوں کا بدلہ ملنے والا ہے، اور کافر کو یہ یقین نہیں ہے، اس لیے کہ موت کے بعد کو نہیں مانتا۔ اور ایمان والے کو اگر دنیا میں نعمت مل رہی ہیں تو اور اچھی بات، اس پر شکر کر رہا ہے، اور اس کے بعد اسے معلوم ہے ان نعمتوں کے بعد ایک بڑی نعمتیں ملنے والی ہیں۔ اور کافر کا معاملہ آپ دیکھیں کہ کافر کو دنیا میں اگر نعمتیں مل رہی ہیں تو اس کے بعد تمتعوا فإن مصیرکم الی النار، اللہ نے کہا مزے اڑا لو چند دن کے، اس کے بعد تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ متاع الدنیا قلیل ثم مأواہم جہنم، یہ دنیا کی چیزیں تھوڑی ہیں، پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایمان والا نہیں، دنیا میں مصیبت آئی، سوچے آخرت میں اللہ اس مصیبت کے بدلے کیا کیا نعمتیں دینے والا ہے۔ اس دنیا میں صبر کی لذت، اور آخرت میں اس کا ثواب۔ اور دنیا میں نعمت مل رہی، شکر کر رہا ہے، اور یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے بعد مجھے بڑی بڑی نعمتیں ملنے والی ہیں، اس پر بھی ثواب۔ کافر کے لیے ایسا نہیں ہے، دنیا میں بھی مصیبت مل رہی ہے، آخرت میں مصیبت مل رہی ہے، کسی کو تو دگنی مصیبت۔ دنیا میں کوئی چیزیں اللہ نے دے دی ہے تو اس کے بعد تو پھر بھی اسے مرنے کے بعد تو عذاب ہے، سزا ہے۔ تو عجب لامر المؤمن، اس وجہ سے ہر حال میں خوش رہیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرے یا صبر کرے، دو ہی حالت انسان کے اوپر ہوتی ہیں،
یا تو مصیبت میں ہوتا ہے یا تو خوشی میں ہوتا ہے. مصیبت میں صبر کر لے تب بھی نیکیاں، اور شکر کر لے تب بھی نیکیاں. اس کی مثال آپ دیکھیں کتنے گھر صرف اس لیے اجڑ رہے ہیں، مرد کے اندر صبر نہیں ہے، عورت کے اندر شکر نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں ہیں. سبب پوچھا کہ یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان. لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خیرا قط، کہ یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، کہ وہ شوہر کی ناشکری زیادہ کرنے والی ہوتی ہیں عورتیں، اور احسان ماننے والی نہیں ہوتی. احسان شوہر لو احسنت، بخاری شریف کی حدیث ہے، لو احسنت الی احداہن الدہر، تم انہیں ایک زمانے تک احسان کرتے رہو، ان کو کھلاتے رہو، پلاتے رہو، پھراتے رہو، گھماتے رہو، کپڑے اچھے اچھے پہناتے رہو، پھر تھوڑی سی تمہارے سے تکلیف کیا پہنچتی ہے، کہتے ہیں ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو تمہارے سے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں، صاف کہہ دیتی ہے. تو فرمایا ایک اللہ والے بزرگ، غالباً یحییٰ بن اکثم نام ہے، وہ ظاہری شکل ان کی اچھی نہیں تھی، بیوی بڑی خوبصورت، دیکھتے مسکراتے، اور بیوی پوچھتی کیا معاملہ ہے، مسکراتے کیوں ہوں؟ اس لیے کہتے کہ میں بھی جنتی تم بھی جنتی. وہ پوچھتی کہ کیسے؟ اس لیے کہ تم مجھے دیکھ کر، میں ظاہری شکل میری اچھی نہیں ہے تو تم دیکھ کر مجھے صبر کرتی ہو، اور تم بہت حسین اللہ نے تمہیں بنایا ہے، میں تمہیں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، تم مجھے دیکھ کر صبر کرتی ہو. اور اللہ نے فرمایا صبر کرنے والے، شکر کرنے والے دو بھی جنت میں جائیں گے. معاملات ایسے سلجھتے ہیں، اگر نہیں تو ہم الجھتے ہیں. کوئی دیکھتا ہے، کوئی خوبصورت ہے میاں بیوی میں، کوئی بدصورت ہے تو ساری زندگی اسے تانے دے کر گزار دیتا ہے. اور اگر کوئی نہیں حضرت ہمیں دو جنے بھی خوبصورت ہیں، ہمیں چاند کے دو ٹکڑے، حضرت ہمیں ایک چاند کے دو ٹکڑے، تو دونوں شکر کرو ایک دوسرے کو دیکھ کر تب بھی جنت. نہیں، دونوں تھوڑا یہ ہیں، انبن ہے دونوں میں، دونوں صبر کرو دونوں جنتی. تب بھی اسلام نے ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی ہے. مرزا جانے جانا رحمت اللہ علیہ کی بڑی نفیس طبیعت تھی، بیوی تھوڑا ترش مزاج تھی. تو شاگردوں نے اور لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ تو حضرت نے فرمایا اچھی بات ہے، میں طلاق دے دوں گا، اور یہ دوسرے کے پاس جائے گی تو دوسرے کو بھی تنگ کرے گی، تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی امت محمدیہ کے فرد کو میری وجہ سے تکلیف پہنچے. ہاں میں تکلیف سہ لوں گا، اللہ صبر عطا فرمائیں گے. یہ تھے اللہ والے، یہ تھی ان کی ایسی سوچ. تو آپ خود غور کریں کہ ہمیں دو ہی حالتیں ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ ہم دیکھیں ہم کیا معاملہ کرتے ہیں، کیسے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی جو آزمائشیں ہیں اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں بعض اوقات انسان چاہتا ہے مجھے مال مل جائے، مجھے دولت مل جائے، مجھے خوشحالی مل جائے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان تنگ دستی میں اکثر لوگ پاس ہو جاتے ہیں، خوشحالی میں بہت کم لوگ. آپ دیکھیں ایک سروے کر کے دیکھیں مالداروں کا اور غریبوں کا، تو غریب اکثر نکل جاتے ہیں، زندگی ان کی کیسے گزر جاتی ہے. لیکن مال آیا، شراب نوشی آئی، مال آیا، فخر آیا، مال آیا، گھمنڈ آیا، مال آیا، تکبر آیا، مال آیا، شراب نوشی، مال آیا، زنا کی طرف ذہن جاتا ہے، مال آیا، جوئے میں پیسے لگائے، سٹے میں پیسے لگائے، مال آیا،
اسراف میں پیسے لگائے، شان اپنی جتلانے کے لیے لاکھوں روپے کی دعوتیں کی، شادیوں میں ولیوں میں ڈی جے بجایا، ناچ گانا، یہ سب ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل اس لیے کہ ایک مرتبہ دولت اور مصیبت کی ملاقات ہوئی تو مصیبت نے دولت سے کہا کہ تو بڑا خوش نصیب ہے، تو محلوں میں رہتا ہے، مالداروں کے ہاں رہتا ہے، تیری بڑی شان ہے، تو اے سیوں میں گھومتا ہے، رہتا ہے، میں غریبوں کے یہاں رہتی ہوں، اور مجھے لوگ پسند نہیں کرتے، فلاں فلاں۔ اس وقت میں مالدار نے دولت نے ایک بڑا بہترین جواب دیا کہ لوگ تو بہتر ہے، اس لیے کہ میرے اندر لاکھ خوبیوں کے باوجود میرے اندر بہت بڑی کمی ہے، تیرے اندر بڑی ناکامیوں کے باوجود ایک بہت اچھی خوبی تیرے اندر ہے۔ کہا کہ کیا؟ دولت نے کہا کہ مجھے پا کر لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، تجھے پا کر لوگ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، قرآن نے نقشہ کھینچا، مصیبت آتی ہے، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، مصیبت آتی ہے لیٹے بیٹھے اللہ کی ندائیں کرتا ہے، فضو دعائی نریز لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، جب اس سے ہم کوئی مصیبت اور پریشانی ٹال دیتے ہیں تو ایسا اللہ کا ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم نے تمہیں اچھائی اور برائی دونوں چیزوں میں تو ہم نے تم کو آزمایا ہے، اس لیے کیوں وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہماری طرف اللہ کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے تو ہم تم کو بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی مصیبتوں سے اللہ بچائے، آزمائشوں سے بچائے، کبھی آ گئی تو صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ شکر کی توفیق عطا فرمائے۔